السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ایک ہمارا یوٹیوب اسلامک چینل ہے، اور الحمدللہ اس پر وقتاً فوقتاً علماء کرام کے بیانات اور تقریریں اپلوڈ ہوتی رہتی ہے۔ اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو الحمدللہ اس کا جواب حوالے کے ساتھ اس پہ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پرسوں میں نے ایک ویڈیو پر بات کی تھی کہ اگر رمضان میں اگر کوئی عورت ناپاک ہو جاتی ہے، حالت حیض میں ہو جاتی ہے یا پھر ماواری کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کے روزوں کا حکم کیا ہے، آپ جا کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تفصیل سے میں نے بتا دیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض یہی کروں گا، کیونکہ یہ ہمارا یوٹیوب اسلامک چینل ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں اور احبابوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا ہی مسئلہ لے کر میں آپ کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوں، اور یہ مسئلہ میں اس لیے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ کئی سارے لوگ جو ہے اس مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اور کئی سارے لوگ جو ہے اس مسئلے کے بارے میں جانتے بھی ہیں تو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، میں اس پر بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے جو کہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، یعنی اس کا چھوٹا بچہ ہے، وہ ابھی تک وہ دودھ پی رہا ہے اور رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، تو کیا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے، کیا وہ رمضان کے روزے رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ اگر نہیں رکھے گی تو پھر ان روزوں کا کیا ہوگا، یا ان روزوں کی قضا کب کرے گی؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت پیٹ سے ہو، حاملہ ہو، یعنی جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، تو کیا وہ عورت رمضان کے روزے رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ اگر وہ رکھے گی، معاف کیجیے، اگر وہ نہیں رکھتی ہے تو پھر ان روزوں کا حکم کیا ہوگا جو رمضان میں اس نے روزے چھوڑے ہیں؟ ان روزوں کی قضا وہ کب کرے گی، یا قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیا وہ روزے سارے کے سارے اس پر معاف ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ ابن ماجہ میں حدیث پڑھ سکتے ہیں، نسائی میں حدیث موجود ہے، جو ہے سنن ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر پر آدھی نماز معاف کر دی ہے۔ آدھی نماز معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز قصر کرنا، جو قصر آپ نے سن رکھا ہوگا، اور قصر جو مسافر کی نماز کا پورا مسئلہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر رکھا ہے، آپ جا کر ضرور دیکھ لیں کہ جو بندہ مسافر ہوتا ہے وہ نماز قصر کرے گا۔ قصر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ظہر کی 4 رکعت نماز فرض ہوتی ہے وہ صرف 2 ہی پڑھے گا اگر وہ مسافر ہے، تو جس کو شریعت نے مسافر کہا ہے۔ اگر وہ عصر کی مسافر ہے تو وہ عصر کی 4 رکعت جہاں پر فرض ہوتی ہے وہاں پر 2 ہی رکعت پڑھے گا۔ مغرب کی پوری نماز اس کو پڑھنی ہے، اور عشاء میں جو 4 رکعت نماز فرض ہوتی ہے اس کو جو ہے 2 ہی رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ جا کر آپ حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طریقے سے مسافر پر، حاملہ عورت پر، اور جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس پر بھی روزے معاف کر دیے گئے۔ اب جا کر جب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں تو علامہ شہد الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جو عورت بچے کو دودھ پلانے والی جو عورت ہوتی ہے، اگر اس کو اندیشہ کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے بچے کو تکلیف ہوگی، میرا بچہ جو ہے بیمار ہو جائے گا، یا پھر جو ہے اس کو اندیشہ ہے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، تو علامہ شہد الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس وقت روزے نہیں رکھے گی، بلکہ جب بچہ بڑا ہو جائے، یعنی دودھ پینا چھوڑ دے یا پھر دودھ کے بغیر رہنا شروع کر دے، اس وقت جو روزے رمضان میں چھوڑے ہیں ان روزوں کی قضا کرے۔ اگر وہ قضا نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں اگر کوئی عورت ہے اور اس کا بچہ چھوٹا ہے جو کہ دودھ پی رہا ہو،
اور اس عورت کو پکا یقین ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں گی تو میرا بچہ بیمار ہو جائے گا یا پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا یا بیمار ہو جائے گا، تو اگر وہ روزے رمضان میں نہیں رکھتی ہے تو گنہگار نہیں ہوگی۔ اسی طریقے کا مسئلہ جو ہے حاملہ عورت کے لیے، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر اس عورت کو پکا یقین ہے کہ اگر میں رمضان کا اگر روزہ رکھتی ہوں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جو ہے مطلب ضائع ہو جائے گا، یا پھر جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے مطلب آپ یوں کہہ لیجیے کہ صحیح طریقے سے جو ہے مطلب وہ پرورش نہیں پائے گا، یا پھر جو ہے مطلب کوئی تکلیف ہوگی، تو علامہ شدو شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ بھی رمضان کے روزے نہ رکھے، بلکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جب وہ اچھی طریقے سے پاک ہو جائے تو بعد میں جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں ان روزوں کی قضا کرے۔ خلاصہ کیا نکلا ہے؟ خلاصہ نکلتا یہ ہے، آپ جا کر بار شریعت میں یہ مسئلہ پڑھ سکتے ہیں، در مختار کے تیسرے حصے میں جا کر یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہو جس کا بچہ چھوٹا ہو اور اس کو یقین ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرا بچہ جو دودھ پی رہا ہے وہ بیمار ہو جائے گا یا پھر جان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے گا، تو وہ عورت رمضان کے اگر روزے نہیں بھی رکھے گی تو گنہگار نہیں ہوگی، لیکن ہاں بچہ جب دودھ پینا چھوڑ دے اس وقت اس عورت کو چاہیے کہ جتنے روزے چھوڑے ہیں ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شدو شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو عورت حاملہ ہو جس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ جو ہے اس کو اندیشہ ہو کہ اگر میں رمضان کے روزے رکھتی ہوں تو جو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تکلیف ہوگی، وہ صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہوگا یا جو ہے حمل ضائع ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے روزے وہ نہ رکھے، وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ ہاں بچہ جب پیدا ہو جائے، وہ اچھی طریقے سے پاک ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے، ضروری ہے، اگر وہ قضا نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ جب یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے نا تو وہ عورتیں جو کہ جن کے بچے کافی بڑے ہوتے ہیں اور وہ دودھ کے بغیر بھی رہ جاتے ہیں، یا وہ عورتیں جن کا حمل ابھی نیا ٹھہرا ہے، یعنی ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، جب اس مسئلے کو سنتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ بھئی ہمارے لیے تو مسئلہ یہ ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسی مسئلے میں موجود ہے، یعنی علامہ شدو شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کا بچہ ہے جو کہ دودھ کے بغیر رہ سکتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی یا تھوڑا بہت اثر اس پر ہوتا ہے، جیسا کہ ہر ایک روزے دار پر ہوتا ہے، شام کو جو ہے مطلب کسی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ روزہ تو نہیں چھوڑ پاتا نا، اگر تھوڑی سی تکلیف اگر بچے کو ہوتی ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ روزہ رکھے، یا جو عورت حاملہ ہے بالکل مطلب 1 مہینہ یا 2 مہینہ ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ جو ہے اگر روزہ چھوڑے گی تو گنہگار ہوگی۔ زیادہ تفصیل کے لیے بار شریعت میں جا کر آپ یہ مسئلہ پڑھ سکتے ہیں، جا کر کے در مختار کی تیسرے حصے میں پڑھ سکتے ہیں، اور ابن ماجہ اور نسائی اور ترمذی شریف ان ساری میں مسئلہ موجود ہے کہ جو حاملہ عورت ہے یا پھر دودھ پلانے والی عورت ہے اس کے لیے جو ہے رمضان کے روزے اگر اس کا بچہ اگر تکلیف میں ہوتا ہے تو رمضان کے روزے اگر وہ نہیں رکھے گی تو گنہگار نہیں ہوگی، ہاں لیکن بعد میں جب بچہ بڑا ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ ویڈیو کو جو ہے ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جو ہے مطلب اس مسئلے کو اپنے دوستوں اور احباب تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔